قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک تو آپ اپنی خود کی اصلاح کرو، خود کو دیکھو، کیا آپ قرآن کی تعلیمات پہ پورا اترتے ہو یا نہیں اترتے۔ پہلے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو کچھ بہتر سمجھنے لگو اور وہ تعلیمات آپ کے اندر میں جب گھر کرنے لگے، اس کے بعد پھر آپ کسی دوسرے کو، اور دوسرے بھی کیا، اپنا جو قریبی لوگ ہیں ان سے اپنی تبلیغ کو سٹارٹ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور کوئی دوسرا عمل آپ کے پاس ہے ہی نہیں اور آپ لوگوں کو کہتے پھر رہے ہو کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح، اسی فارمولے کو رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہے وہ آج سے 1000 سال پہلے جنہوں نے اپنے طور پہ کیا کیا، کتنی خدمت کی، دین کی کیا کیا، وہ اپنے سوال اور جواب دہ خود ہیں اللہ کے ہاں، وہ خود جواب دہ ہیں۔ ہم کوئی کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو کچھ برا بلا کہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، 1000 سال گزر گئے، کسی کو 500 سال گزر گئے، ہمیں کیا پتا ان کا اعمال کیا تھا، انہوں نے کیا کیا، کیا لکھا۔ ہاں، کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ان کتابوں کے ذریعے انہوں نے جو ان کی جو غلطیاں ہیں ہمیں نظر آتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے کام کر دیے اور وہ بالکل غلط تھے۔ کیا پتا بیچ میں کتاب تبدیل ہو گئے ہوں، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہمیں کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا۔ بالکل اسی طرح محمد علی صاحب جو ہے مرزا، وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے کیا کیا، ہم بزرگوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس رومی کی مثنوی ہے، اس مثنوی میں لکھا ہوا ہے، اس مثنوی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں جو غلط لکھے ہوئے ہیں۔ رومی کہتا ہے کہ بڑے سخت الفاظ ہیں رومی کے قرآن کے بارے میں کہ ہم نے قرآن کا مغز لے لیا اور جو ہڈیاں ہیں وہ ہم نے کتوں کے آگے رکھ دی۔ یہ اس قسم کی باتیں، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سنے گا تو وہ یہی کہے گا کہ وہ غلط ہے۔ شمس تبریز کے بارے میں کہ شمس کو دیکھ کے، سورج کو دیکھتے کہ کہتا ہے ملتان میں تو بھی سورج میں بھی سورج، تو اس قسم کے واقعے جو ہیں اس پہ بھی اعتراضات لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد قادری شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے اپنے دور کے علماء تھے، ولی اللہ رہ چکے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی، ان کی کرامات کے بارے میں بھی جو آج کل کتابیں نکل رہی ہیں اس میں بالکل ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو ہم بالکل نہیں مانتے۔ بالکل اسی طرح علی اجویری، بہت بڑے اشرف تھانوی، علی اجویری کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میرا مسئلہ تب جا کے حل ہوا جب میں نے باجزید بستانی کی مزار پہ جا کے جھاڑو دیا۔ اس کے بعد بہت سارے ایسے معین الدین چشتی کے بارے میں، غریب نواز کے بارے میں، ایسے بہت سارے ہمارے بزرگ جو علماء، لیکن یہ محمد علی صاحب ان کو مانتے نہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کے بارے میں کیوں اتنے بلے برے کہتے ہو؟ آپ پہلا تو اپنے آپ کو تو صحیح کریں، آپ چھوڑ دیں۔ اب لوگوں کو کیوں بتاتے پھر رہے ہو کہ وہ غلط تھے ہم صحیح ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ غلط ہیں، یہ غلط ہیں، یا کیا انہوں نے بھی جو تعلیمات دی تھی اس کا اگر آخری حصہ، اگر آج آپ اگر قرآن کی تعلیمات کو بالکل عام کریں، لوگوں کو قرآن کی طرف لے کے آئیں، تو وہ خود بخود ان کی جو غلط باتیں تھیں وہ ان کو نہیں مانیں گے۔ باقی یہ آج ثابت ہم نہیں کر سکتے کہ آج سے 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے، 700، 500، 300 سال پہلے جو ہمارے پاس کتاب، کیونکہ وہ قرآن تو نہیں ہے، قرآن کا جو ذمہ ہے وہ اللہ نے خود اٹھایا، لیکن ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی کتابوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چینج ہو گئی ہے، ان پہ تہمت ہے کیا ہے۔ میں تو آج بھی یہ نہیں مانتا کہ رومی نے ایسا کہا ہوگا کہ ہم نے قرآن کا جو مغز ہے وہ لے لیا اور ہڈیاں کتوں کے آگے پھینک دی، میں تو نہیں مانتا۔ جہاں تک میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے رومی کے بارے میں، یا مولانا رومی نے جو کچھ، وہ فارسی کے اور عربی کے بہت بڑے عالم تھے، میں تو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے قرآن پڑھنے کے بعد بھی انہوں نے ایسی بات کہتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایسی باتیں ڈال کے اس کے کردار پہ اثر، جیسے ہم کہتے ہیں کریکٹر ایسیسینیشن ہو گئی ہوگی، ایسے آج کل بھی ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح دوسرے جو ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی بالکل ایسا ہوگا، تو ہم نہیں کہہ سکتے۔
یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسے تھے. ہم کیوں ڈیسیشن یہاں پہ بیٹھ کے کیمرہ کے آگے بیٹھ کے اور پگڑی پہن کے داڑھی رکھے آ کے اور ڈیسیشن دیتے پھر رہے ہیں کہ وہ غلط تھا یہ صحیح ہے. ہمارے پاس کتاب آج ہمارے پاس کتاب جو ہے اس سے ہم ڈیسیشن لے رہے ہیں کہ ان کی کتاب غلط تھے, ان کی باتیں غلط تھیں, انہوں نے یہ غلط کیا. ہم ہوتے کون ہیں بھائی؟ آپ کون ہوتے ہو کہ آپ یہ ساری باتیں کریں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو دین سمجھ میں آیا ہے پہلے تو خود سمجھیں. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے, جو بڑا مشکل کام ہے, اگر آپ کو بالکل دین سمجھ میں آ گیا ہے بہت اچھی بات ہے, آپ لوگوں کو سمجھاؤ دین. کیا آپ کو دین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے غلطیوں کو پکڑو اور غلطیوں کو پکڑ کے ان کی کیریکٹر کو آپ خراب کرو, ان کے بارے میں برا بھلا کہو اور ان کے بارے میں ہنسو؟ آپ کی اکیڈمی میں لوگ ہنس رہے ہیں. آپ جب بھی رومی کا نام لیتے ہیں لوگ ہنس رہے ہیں. آپ جب احمد رضا بریلوی صاحب کا نام لیتے ہیں آپ کے لوگ ہنس. کیا آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ احمد رضا بریلوی نے قرآن پہ کتنا کام کیا؟ اب ان کی جتنی ان کی محنت ہے, جتنی فہم تھی, اللہ نے جتنی فہم دی ہے اس حساب سے انہوں نے کام کیا. چھوڑ دیں. ان کا انٹینشن کیا تھا؟ کیا ان کا انٹینشن یہ تھا کہ ہم اسلام کو غلط پھیلائیں؟ نہیں, کام کیا ہے, اس پہ کام کرنا ہے آپ کو بھی. کیا آپ نے کیا کام کیا؟ کچھ نہیں. آپ دوسرے کی بھی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. آپ حدیثوں پر, یہ بھی ایک کتاب ہے سامنے آپ نے حدیثیں رکھی ہوئی, حدیثوں کی کتاب ہے, اس میں بھی آپ ان کو بچا رہے ہیں, کچھ ضعیف کہہ کے, کچھ حسن کہہ کے, کچھ آپ جو ہے نا صحیح حدیث کہہ کے. جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ آپ کی حدیث ہے, جو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ضعیف ہے, کیونکہ آپ کے مکتب فکر کو وہ جو ہے نا وہ اٹیک کر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے, ان کی سند صحیح نہیں ہے, چھوڑ دیں ان حدیثوں کو. یہی کتابیں ہیں بھائی, انہی کتابوں کو آپ دیکھتے ہوئے آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر رہے ہیں. کتاب ایک ہے, وہ ہے قرآن. قرآن کو دیکھ کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں. کسی دوسرے کو, میں تو آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں, اپنا دینی بھائی سمجھتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ بالکل صحیح راستے پہ آ جائیں, اور یہ غلط باتیں ہیں ایسا نہیں کریں. آپ اپنے طور پہ کام ضرور کریں, محنت کریں, دیکھیں, پڑھیں اور لوگوں کو اچھے طریقے سے دین سمجھائیں. شکریہ.